ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. سنن ابن ماجہ کے اندر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک مختصر خطبہ موجود ہے. یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ یہ نبی علیہ السلام کا خطبۃ الجمعہ ہے، یہ عید کا خطبہ ہے، یا نکاح کے موقع پر آپ نے یہ خطبہ ارشاد فرمایا، یا کسی اور موقع پر. ویسے بھی خطبہ وعظ و نصیحت کو بھی کہتے ہیں. حدیث میں ہے، راوی ہیں جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما، فرماتے ہیں خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ السلام نے خطبہ ارشاد فرمایا. بڑا مختصر خطبہ، لیکن اس میں بڑی جامعیت. وہ خطبہ میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں. نبی علیہ السلام نے خطبہ ارشاد فرمایا، اور کیا فرمایا؟ ایھا الناس، او لوگو، توبوا الی اللہ قبل ان تموتوا، او لوگو موت کے آنے سے پہلے توبہ کر لو. اللہ اکبر. موت کا ایک وقت ہے، جب وہ وقت آ جاتا ہے تو پھر بندہ اگر توبہ کرے توبہ قبول نہیں ہوتی. اس لیے فرمایا کہ موت کے آنے سے پہلے توبہ کرو. اس خطبے کا یہ پہلا حصہ ہے. اب کسی کو پتہ ہے کہ موت کب آئے گی؟ جب پتہ نہیں ہے تو پھر ہر وقت توبہ طیب رہنا چاہیے. یہ موت کسی وقت بھی آ سکتی ہے. یہ موت جو ہے ہر وقت ہر شخص کے سر کے اوپر راؤنڈ لگا رہی ہے اور وقت کا انتظار کر رہی ہے. اذا جاء اجلهم لا يستاخرون ساعة ولا يستقدمون. جب وقت آ جاتا ہے ایک لمحے کی تاخیر نہیں ہوتی. توبہ کر لو، اپنی آخرت کے حوالے سے فکر کر لو. ایک نصیحت یہ فرمائی. آگے فرمایا وَبَادِرُوا بِالْأَعْمَالِ الصَّالِحَةِ قَبْلَ أَن تُشْغَلُوا. ایک وقت آئے گا کہ تمہارے اور نیک اعمال کے درمیان رکاوٹیں کھڑی ہو جائیں گی. ان رکاوٹوں سے پہلے نیک اعمال کر لو. ہر شخص کے آگے رکاوٹیں کھڑی ہو جاتی ہیں. ان رکاوٹوں کو کراس کرنا مشکل ہو جاتا ہے. پھر آدمی چاہتا ہے میں نیک کام کروں، لیکن وہ نہیں کر سکتا. رکاوٹیں بیماری کی شکل میں ہو سکتی ہیں، پریشانی کی شکل میں آ سکتی ہیں، مشاغل کی شکل میں آ سکتی ہے، بڑھاپے کی شکل میں آ سکتی ہے. کوئی عضو چلا جاتا ہے، پھر آدمی چل کے کہیں جانا چاہتا ہے، نہیں جا سکتا. کچھ دینی بات سننا چاہتا ہے، کان جواب دے جاتے ہیں. کچھ دینی محفل میں جا کر دوستوں سے ملنا چاہتا ہے، آنکھیں جواب دے جاتی ہیں. لوگوں، رکاوٹیں کھڑی ہو جاتی ہیں. ان رکاوٹوں سے پہلے نیک اعمال کر لو. اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. اور آخر میں کیا فرمایا؟ وَصِلُوا الَّذِي بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ رَبِّكُمْ. اللہ وَصِلُوا الَّذِي بَيْنَكُمْ
وَبَيْنَ رَبِّكُمْ، او لوگو تمہارے رب کے ساتھ جو ایک تعلق ہے، جو ایک رشتہ ہے، ایک رابطہ ہے، اس کو مضبوط سے مضبوط تر کر لو۔ اللہ کے ساتھ جو رشتہ ہے، جس سے دنیا میں رشتہ داریوں کو مضبوط کرتے ہو، کہیں رشتہ داری ٹوٹ نہ جائے، اور تمہارا رب کے ساتھ بھی ایک رشتہ ہے، اس رشتے کو مضبوط کر لو۔ کس طرح مضبوط کرو گے؟ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں آگے، بِکثرت ذکرہ لہ، جتنا زیادہ ہو سکے اللہ کا ذکر کرو۔ اللہ کے رشتے کو مضبوط کرنے کے لیے پہلا کام یہ ہے، کثرت کے ساتھ ذکر کرو۔ اسلام نے مسلمان کو زندگی کے کسی موڑ پر بھی اس کو اس کے حال پہ نہیں چھوڑا، ہر موڑ پر دعاؤں کی شکل میں رہنمائی کی ہے۔ ایک بندہ صبح کو اپنے بستر سے اٹھتا ہے، اسلام نے کہا اٹھتے ہی سب سے پہلے دعا پڑھ، الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور۔ اللہ، باتھ روم کی طرف جا رہا ہے، اسلام نے کہا یہ دعا پڑھ، نکل رہا ہے یہ دعا پڑھ، وضو کرنے لگا ہے یہ دعا پڑھ، وضو کر چکا یہ دعا پڑھ، مسجد میں داخل ہو رہا ہے یہ دعا پڑھ۔ اللہ اکبر، صبح کے اذکار، شام کے اذکار۔ اسلام نے بندے کو کسی موڑ پر اس کے حال پہ نہیں چھوڑا، لہٰذا اللہ کے ساتھ رشتے کو مضبوط کرنے کے لیے کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کرو۔ آگے کیا فرمایا؟ وَبِكَثْرَةِ الصَّدَقَةِ، کثرت کے ساتھ اللہ کے رشتے کو مضبوط کرنے کے لیے کثرت کے ساتھ صدقہ خیرات کرو۔ یہ اللہ کا دیا ہوا مال ہے، خوب اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ حدیث میں آتا ہے نبی علیہ السلام پورا سال اللہ کے راستے میں خرچ کرتے، لیکن جب رمضان کا مہینہ آتا تو حدیث میں آتا ہے نبی علیہ السلام رمضان کے مہینے میں اس طرح خرچ کرتے جس طرح تیز آندھی ہوتی ہے۔ اللہ، تیز آندھی جس میں پتہ ہی نہیں چلتا، تیز آندھی کی طرح نبی علیہ السلام رمضان مبارک میں صدقہ خیرات کرتے۔ اس کا مطلب یہ 12 مہینوں میں، حدیث سے یہ مسئلہ ثابت ہوا، 12 مہینوں میں رمضان کی ایک حیثیت ہے، ایک حیثیت تو ہے نا۔ آپ دیکھیں جب رمضان شروع ہوتا تو نبی علیہ السلام پہلے رمضان کو حدیث میں آتا ہے جبریل آتے اور جبریل کے ساتھ بیٹھ کر قرآن کریم کا دور کرتے تھے۔ دور، رمضان کی حیثیت تو ہے نا، رمضان کی حیثیت ہے۔ آسمان دنیا پر اللہ نے قرآن کو نازل کیا لیلۃ القدر میں، تو وہ کس مہینے میں ہے؟ رمضان میں۔ رمضان کی ایک حیثیت ہے، اس کا ایک مقام ہے۔ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، اس کو مانو۔ صحابہ کرام زکوٰۃ کے لیے رمضان کے مہینے کا انتخاب کرتے، حالانکہ زکوٰۃ فرض ہوتی ہے سال کے بعد۔ اب سال کسی وقت بھی مکمل ہو سکتا ہے آپ کے مال پر، لیکن صحابہ ایڈوانس زکوٰۃ دیتے، رمضان کے مہینے کا انتخاب کرتے۔ اس کی حیثیت تو ہے نا، اس کی حیثیت تو ہے۔ آپ دیکھیں نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ فرمایا عمرۃ فی رمضان تعدل حجۃ وفی روایت مائی، لوگو رمضان مبارک میں عمرہ کرنا، رمضان مبارک میں عمرہ کرنا اجر و ثواب کے لحاظ سے ایسا ہے جیسے کوئی شخص محمد کے ساتھ حج کرے صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیغمبر کے ساتھ حج کرنے کا کیا درجہ ہے، کیا مقام ہے، وہ مقام و درجہ اس عمرے کو حاصل ہے جو رمضان میں کیا جائے۔ تو مانا رمضان کو ایک مقام حاصل ہے، اس کی قدر کرنی چاہیے، اس سے فائدہ حاصل کرنا چاہیے۔ ان کے دنوں کو بھی غنیمت جانو، ان کی راتوں کو بھی غنیمت جانو، اپنے معاملات کو درست کر لو، درست کر لو، اللہ سے معافی مانگ لو، آخرت کی فکر کر لو۔ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ ہر جمعہ مرکزی اعلان ہوتا چلا رہا ہے۔ آج مرکز اصحاب الکہف الاسلامی یہ بچیوں کا دینی ادارہ ہے جو اسی مسجد کے ساتھ متصل ہے۔ بھائیوں، یہ بات نوٹ کر لیں کہ باہر سے، اندرون سندھ سے، دوسرے صوبوں سے جو دوست آتے ہیں ان کے ساتھ بھی تحقیق کے بعد تعاون ہونا چاہیے، لیکن سب سے زیادہ حق آپ کے ان مدارس کا ہے، ان مراکز کا ہے جو آپ کے شہر کراچی کے اندر موجود ہے۔ نبی علیہ السلام جب بھی کسی علاقے میں مسئول کو بھیجتے، ذمہ دار بنا کر بھیجتے، ان کو جہاں اور واعظ و نصیحت فرماتے یہ بھی فرمایا کرتے تھے تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ وَتُرَدُّ إِلَىٰ فُقَرَائِهِمْ۔ جس علاقے کا تمہیں ذمہ دار بنایا گیا ہے وہاں کے مالدار لوگوں سے زکوٰۃ لے کر وہاں ہی خرچ کر دیا کرے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلا حق اسی علاقے کا ہوتا ہے کہ وہاں خرچ کیا جائے، یتیموں پر، فقیروں پر، مستحقین پر، مدارس پر، دینی کاموں پر، دعوتی کاموں پر ان کا پہلا حق ہوتا ہے۔ تو اس مرکز کے ساتھ بھرپور طریقے سے تعامل کریں، اللہ آپ لوگوں کو جزائے خیر دے۔ دوسری بات یہ ہے، ہماری جماعت کے نوجوان فاضل حافظ حماد صاحب ایک نوجوان عالم دین ہیں، بڑے منہجی اور فکری ساتھی ہیں، بیمار ہیں، ابھی مجھے پتہ چلا ہے کہ ہسپتال میں ہیں اور اچانک ان کی آواز بند ہو گئی ہے۔ ایک منہجی ساتھی ہیں، فکری ساتھی ہیں، ہمارے اس مرکز میں اکثر ان کے دروس ہوا کرتے ہیں۔ دل کی گہرائی سے ساتھی کے لیے دعا کریں، اللہ انہیں صحت کاملہ عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اس کے علاوہ باقی جتنے دوست بیمار ہیں، ہمارے شیخ عبدالغنی صاحب بیچارے بیمار ہیں، بہت کمزوری ہے لیکن آئے ہیں۔ پچھلی جمعہ جب یہ آئے اور مجھے ملے، ایک جملہ کہا، میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ فرمانے لگے بچوں نے کہا کہ آپ نہ جائیں، لیکن میں نے کہا بیٹو آج تیسرا جمعہ ہے، اگر نہ گیا تو نبی علیہ السلام کا فرمان ہے لگاتار جب کوئی شخص 3 جمعہ نہیں پڑھتا چھوڑ دیتا ہے منافقین کی لسٹ میں آ جاتا ہے۔ مجھے لے چلو کہیں منافقین کی لسٹ میں میں نہ آ جاؤں۔ یہ کیسی اچھی فکر ہے ہمارے اکابرین کی، اللہ انہیں، رفیق بھائی کو، باقی جتنے بیمار ہیں تمام کو صحت کاملہ عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا وآخر الحمدللہ۔